السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعل لیلۃ القدر خیرا من الف شہر والشکر للہ الذی جعلنا من اہل لیلۃ القدر والصلاة والسلام علی معدن فیوضات لیلۃ القدر محمد المبعوث صلوات قبل لیلۃ القدر وعلی جواہر علل ما ظہر فی لیلۃ القدر ثم الصلاة علی آلہ الذین هم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین هم اوراق کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکات لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی الذی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باواد بلند صلوات صاحبان علم و معرفت و محبت و مودت، کہا ہے ہمارے ایک برادر اسلامی نے اپنے کلپ میں کہ میدان غدیر میں رسول نے جو اعلان کیا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، چونکہ کچھ اصحاب کرام اور حضرت علی کے مابین کچھ ایسا معاملہ تھا کہ جس کی رنجش کو دور کرنے کے لیے رسول پاک نے یہ اعلان فرمایا. اور یہاں مولا کا جو معنی ہے، جو شیعہ حضرات مولا کا معنی لیتے ہیں،
وہ بالکل اس کے برعکس ہے، کیونکہ مولا کا معنی ہے یار۔ ان کی کدورتوں کو دور کرنے کے لیے رسول نے علی کو مولا کہا۔ پھر اس کے بعد اپنے کلم میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ رسول پاک کا یہ خطاب تھا صرف ان صحابہ کے لیے جو حضرت علی علیہ السلام سے کچھ رنجش رکھتے تھے، ہمارے لیے تو یہ حکم ہی نہیں ہے، رسول نے تو ہم سے خطاب ہی نہیں کیا۔ تو شیعہ حضرات ایسے ہی رات دن کہتے ہیں کہ مولا کا معنی حاکم ہے اور علی جو ہے اسے رسول نے حق کی حکومت ہمارے سروں پر بخشا ہے۔ لفظ کچھ اور تھے، معانی یہی تھے جو میں نے اب ادا کیے۔ پہلی بات انہوں نے جو یہ کی ہے کہ یہ خطاب صرف ان حاضرین کے لیے تھا جو میدان میں موجود تھے اور علی سے رنجش رکھتے تھے، ہم سے تو یہ خطاب ہوا ہی نہیں۔ جبکہ ہم جب خطبہ غدیریہ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو اس کے 54 یا 55 جز ہیں، یعنی علیحدہ علیحدہ پیراگراف ہے۔ پہلے سے لے کر آخر تک جب اس خطبے کے اجزاء کو شمار کیا جائے تو یہ 54 یا 55 بنتے ہیں۔ ہر جز میں یعنی ہر پیراگراف میں پھر ایک موضوع ہے جو رسول پاک نے اس خطبے میں بخشا ہے۔ سب سے پہلے جو رسول نے خطبہ غدیریہ کو شروع کیا ہے اس میں درس توحید ہے، یعنی معرفت توحید کا درس خطبے کے پہلے جز میں ہے۔ جب آپ خطبے کا دوسرا جز پڑھیں گے تو اس میں نبوت کی معرفت کرائی ہے۔ جب آپ خطبے کا تیسرا جز پڑھیں گے اس میں قرآن کی معرفت کرائی ہے۔ یعنی ہر جز میں معرفت کراتے کراتے حتیٰ کہ امام مہدی علیہ السلام تک، درود پڑھیے گا رسول نے اپنے اس خطبے میں تمام معاملات دینیہ کو بیان کیا ہے۔ جو خطبہ اگر پڑھا جائے میری رفتار میں تو کم از کم اس پر 1.5 گھنٹہ یا 2 گھنٹے صرف ہوتے ہیں۔ میں یہاں کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس بھائی کو چاہیے کہ وہ اس خطبے کا مطالعہ فرمائیں، کیونکہ علامہ طبری نے یہ خطبہ تحریر کیا ہے پورے اجزاء کے ساتھ۔ ہر جز شروع ہو رہا ہے یا معاشر الناس، یعنی رسول نے کسی جز میں بھی یہ نہیں کہا یا اصحابی۔ یہ خطبہ یقیناً نہیں بلکہ ہر حالت میں اندر لائبریری میں موجود ہے۔ کسی جز میں بھی رسول نے یا اصحابی کہہ کر خطاب نہیں کیا، بلکہ رسول نے جو خطاب فرمایا ہے وہ ہے یا معاشر الناس، اے لوگوں، جس سے پتہ چل گیا ہے کہ مولایت علی ابن ابی طالب رسول پاک صرف مسلمانوں پر ظاہر نہیں کر رہے بلکہ تمام الناس پر، تمام لوگوں پر، کیونکہ امامت علی ابن ابی طالب پر دار و مدار ہے نجات کا، اور اسلام وہ دین اسلام ہے جو دین نجات ہے، جو دین بخشش ہے۔ تو رسول پاک نے ہر جز میں یا معاشر الناس فرمایا ہے تاکہ جو بھی اس خطبے کو پڑھے وہ اس کو محدود نہ سمجھے۔ درود پڑھیے گا سلام۔ اور پھر واضح طور پر اس خطبے میں رسول پاک نے حضرت علی کی امامت کا ذکر کیا ہے، اور صرف حضرت علی کی امامت کا ذکر نہیں کیا
بلکہ امام مہدی علیہ السلام تک تمام 12 اماموں کی امامت کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اس پر تفصیلاً بیان دیا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ رسول غدیر کے میدان میں منوا کے جا رہا ہے کہ اکیلا قرآن کافی نہیں ہے۔ تو آج میرے بھائی کا اپنے کلپ کے ذریعے سے یہ بیان کرنا کہ جی ان صحابہ کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے تو تھا ہی نہیں، تو اب اسی انداز کو دکھانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے، منوانے کے لیے میں حوالہ دے رہا ہوں کتاب الصواعق المحرقہ کا، جو میرے بڑے بھائیوں کی بہت بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ اس میں سارا خطبہ نہیں ہے، لیکن جو جز رسول نے ولایت علی ابن ابی طالب کے لیے زبان وحی ترجمان سے بیان فرمایا ہے، آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس جز میں رسول نے کیا فرمایا ہے۔ کتاب الصواعق المحرقہ، صفحہ نمبر 67۔ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں آلہ نہیں ہے، آلہ وسلم۔ اب رسول نے 1,24,000 صحابہ کی طرف دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، الیس تشہدون ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کیا تم سب کے سب اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی اللہ نہیں ہے، اور محمد کی ذات یہ اس کا بندہ ہے، عبد ہے، اور اس کا بھیجا ہوا رسول ہے۔ اس کے بعد پھر فرما رہے ہیں، یہ صواعق محرقہ کی تحریر ہے، وَأَنَّ جَنَّتَهُ حَقٌ، کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ جنت حق ہے؟ رسول منوا رہے ہیں کہ غیب پر ایمان رکھنا حق ہے۔ کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے؟ وَأَنَّ جَنَّتَهُ حَقٌ، کہ جنت حق ہے، وَأَنَّ نَارَهُ حَقٌ، اور دوزخ بھی حق ہے، وَأَنَّ الْمَوْتَ حَقٌ، موت کا طاری ہونا بھی حق ہے، وَأَنَّ الْبَعْثَ حَقٌ بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد پھر اٹھایا جانا بھی یہ حق ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ لَا رَیْبَ فِیہَا، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ قیامت کے دن کے آنے میں کسی قسم کا شک نہیں ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، اور جو اپنے اپنے قبروں میں سوئے ہوئے ہوں گے اللہ ان کو مبعوث کرے گا، یعنی قبروں سے اٹھائے گا، حتیٰ کہ اگر کسی درندے کا، کسی پرندے کا، کسی سبزی والے کھیت کا، کسی کا کوئی جسم کا حصہ اس کا جز بنا جا چکا ہوگا تو وہ وہیں سے واپس پلٹے گا اور اللہ اسے مجسم بنا کر ظاہر کرے گا تاکہ پتہ چل جائے میں عاجز نہیں، میں قادر و قدیر ہوں۔ ذرا درود پڑھیے گا، سلام اللہ اللہ محمد و آل محمد۔ اس کے لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں یہ مسئلہ ہے عاقل و معقول کا، کہ یعنی ایک آدمی مر گیا ہے، اب میں اس کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، مجھے اسی طرح پلٹنا ہے، اور وہ قبر میں دفن ہو گئے، 10 سال بعد، 5 سال بعد، 20 سال بعد قبر بیٹھ گئی ہے، حج
حشرات الارض نے اس کو کھا لیا ہے، پھر وہ حشرات الارض آگے کسی کی غذا بن گئے ہیں، یا آندھی چلی ہے اس کے جسم کے ذرے اڑے ہیں، اڑ کر کچھ کھیتوں میں جا گرے ہیں، کچھ پانی میں جا گرے ہیں، جو کھیتوں والی مخلوق تھی ان ذروں کو اس نے غذا بنا لیا، جو پانی والی مخلوق تھی ان ذروں کو اس نے غذا بنا لیا۔ اب سوتے سوتے قیامت تک یہ کتنے عرصے میں یہ تبدیلی ہوتی رہے گی، لیکن یہ تمام تبدیلیاں تمہارے لیے مشکل ہیں۔ اللہ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو اللہ جو ہے، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تمہیں سب کو من فی القبور، جو جو قبروں میں ہوگا اللہ ان کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا؟ تو سب نے مل کر کہا، قالو، سب نے مل کر کہا بلا، ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ حق ہے۔ یہ اتنی بڑی تفصیل حق کے منوانے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ حق ہے، یہ منوانے کی ضرورت کیا تھی؟ گواہی دلانے کی ضرورت کیا تھی؟ صرف یہی تھی تاکہ پتہ چل جائے کہ جس کے لیے اعلان کرنے والا ہوں وہ بھی حق ہے۔ تو اس کے بعد رسول پاک نے جب انہوں نے کہا نا نشہد بذالک، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے، قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم اشہد، یا اللہ گواہ رہنا کہ انہوں نے ان میں سے ہر ایک کو حق مانا ہے اور میں نے ان کو یہ سب حق منوایا ہے۔ اب جس فکرے کے لیے میں نے یہ پوری عبارت آپ کو سنائی ہے، اب وہ میں اب ادا کر رہا۔ جب یہ گواہی دے چکے، ثم قال، اب رسول نے کہا یا ایھا الناس، یہ میں نے 5-7 منٹ اسی لیے لیے تھے، آپ پھر چپ کر گئے۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ یہ کتاب تم صحابہ کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے تو نہیں ہے، تو میں نے شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا، میں نے الصواعق المحرقہ کا دیا ہے بچوں، جس کا ترجمہ ہے جلانے والی بجلیاں۔ یہ الگ بات ہے کہ کس کس پہ یہ بجلیاں گر رہی ہیں۔ تو میرے بھائی، میں حوالہ پیش کر کے گزارش کر رہا ہوں کہ رسول نے صرف صحابہ سے خطاب نہیں کیا، بلکہ رسول فرما رہے ہیں یا ایھا الناس۔ اب آ جاؤ ذرا اس آیت پر، یوم ندعو کل اناس۔ دیکھیے جو صاحبان علم ہے آپ سہرے، مجھے تشریح کی ضرورت نہیں ہے، یہاں خطاب ہے یا ایھا الناس، وہاں اللہ کا ہے فیصلہ، یوم ندعو کل اناس بے امامہم، قیامت کے دن ہر شخص اٹھایا جائے گا، یعنی الناس میں سے ہر ایک اٹھایا جائے گا اپنے اپنے امام کے ساتھ۔ تو آج کل تو میں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آج سے 40-50 سال 35 سال پہلے پڑھا کرتا تھا کہ اس آیت سے ثابت ہو گیا کہ جہاں امام ہوگا وہی مقتدی کا مقام ہوگا، جہاں امام ہوگا وہی مقتدی کا مقام ہوگا، جو امام کا حشر ہوگا اسی حشر کا مقتدی پہ اثر ہوگا۔ اگر امام فی النار ہوگا تو ماننے والا بھی ذلیل و خوار ہوگا، اگر امام مبتلا عذاب ہوگا تو ماننے والے کا بھی کھانا۔ سبحان
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں بند. امام اگر کوثر کا ساقی ہوگا بڑھ گیا. امام اگر کوثر کا ساقی ہوگا تو ماننے والا بھی پینے والوں کا ساتھی ہوگا. اگر امام جوانان جنت کے سرداروں کا بھی سردار ہوگا تو ماننے والے کا بھی بیڑا. یہاں رسول نے کیا فرمایا؟ کالا یا ایھا الناس. معلوم ہوا علی کی ولایت اور امامت جو بھی الناس میں بچے بیٹا آرام سے بیٹھے میرا شاباش جو بھی الناس میں شامل ہیں کوئی مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے. علی کی اطاعت ہر ایک الناس میں سے ہر ایک پر واجب ہے. جیسے اللہ کی توحید کا اقرار واجب ہے, جیسے خاتم النبیین کی ختم نبوت کا اقرار واجب ہے, اسی طرح علی کی امامت و ولایت کا اقرار واجب ہے. اسی لیے یا صحابی نہیں کہا, یا ایھا المسلمون نہیں کہا, بلکہ کہا یا ایھا الناس. اب یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے آگے میں کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں ان اللہ مولایا وانا مولا المؤمنین. اللہ میرا مولا ہے. ان اللہ مولایا, اللہ میرا مولا ہے. کرو ترجمہ, کیا کرو گے؟ وانا مولا المؤمنین, اور میں مومنین کا مولا ہوں بس نہ. آگے پھر فرمایا وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ, میں مومنین کی جانوں پر حق کے ملکیت رکھتا ہوں. نہیں صاحب, جس انداز میں نے بڑے آرام سے پڑھا ہے میں سمجھتا ہوں شاید میں اس کا حق ادا نہیں کر سکا. وہ اس لیے میں جلدی پڑھ گیا کہ پہلے ایک دو مرتبہ میں پڑھ چکا ہوں کہ یہاں مالک ہونے سے اولا ہونے سے مراد کیا ہے. ایک شخص مسلمان ہے, رسول کا امتی ہے, دل برداشتہ ہو گیا, کنویں کے کنارے پہ چلا گیا کہ میں چھلانگ لگاؤں اور مر جاؤں. اب چھلانگ لگائی, مر گیا, تو یہ موت کیا بنے گی؟ حرام موت. معلوم اپنی جان کا خود مالک نہیں ہے. پتہ چل گیا نا کہ اپنی جان کا خود مالک نہیں ہے. چھلانگ لگائی, مر گیا. شیعہ سنی تمام علماء کے نزدیک یہ موت حرام ہے. اب اسی شخص کو رسول کہتے ہیں کہ اسی لمحے کنویں میں چھلانگ لگا. اب اگر چھلانگ نہیں لگاتا اور مر جاتا ہے تو پھر بھی حرام موت ہے, کیونکہ رسول کی اطاعت سے خارج ہو گیا. مالک یہ نہیں جان کا, مالک رسول ہے. آپ کہیں گے یہ کیا آپ نے کہہ دیا کہ ہم مالک نہیں. نہیں, ہم مالک نہیں ہیں, ہم تو محمد کی خیرات میں بنے ہیں. تو اب رسول پاک فرما رہے ہیں وَأَنَا أَوْلَى بِهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ, میں ان کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے ملکیت رکھتا ہوں. اتنی بڑی وضاحت کے بعد پھر فرمایا فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ, یعنی علی. تو اب رسول نے علی کو اتنی بڑی تفصیل کے بعد مولا منوایا. بس منوا کے ختم کر دی بات؟ نہ, یہ میرے ہاتھ میں تحریر ہے سوائے کے مورخہ کی. اعلان کے بعد رسول نے سر اٹھایا, آسمان کی طرف دیکھا, دونوں ہاتھ بلند کیے, بلند کر کے کہا اللہم وال من والہ, یا اللہ اس سے محبت رکھ
جو علی سے محبت رکھے. اللہم والے من والا، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. معلوم ہوا جو بھی علی سے محبت رکھے رسول کی دعا ہے. کمال ہے جڑے میرے سامنے بیٹھے ہو، جو بھی علی سے محبت رکھتا ہے رسول کی دعا ہے کہ یا اللہ تو بھی اس سے محبت رکھ. یا تو کہو اللہ نے رسول کی دعا پوری نہیں کی، یہ کبھی تم کہہ نہیں سکتے. تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو علی کا حبدار ہے اللہ اس سے محبت رکھتا ہے. جس سے اللہ محبت رکھے وہ مومن ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا. بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. سبحان اللہ جی، جیتے رہے. یہ دیکھیے میں نے حوالہ دے دیا ہے. اللہم والے من والا، یا اللہ اس سے محبت رکھ جو علی سے محبت رکھے. بس ختم. نہ اپنے دشمن کو بد دعا نہ دینے والا رسول. اپنے دشمنوں کو بد دعا نہ دینے والا رسول علی کے دشمن کے لیے بد دعا کر رہا ہے. اللہم عاد من عاداہ، یا اللہ اس سے عداوت رکھ جو علی سے عداوت رکھے. اب اللہ نے محبت کی موجودگی میں حارث بن نعمان فاری کو جلا کے بتا دیا کہ میں نے محبت کی دعا بھی قبول کی، بد دعا بھی قبول. اسی طرح نعرہ لگاؤ گے جیسے لگائے. اب جہاں تک میں آپ کو لے آیا، اب ہم پھر آگے بڑھتے ہیں. یہاں پر مجھے یہ کہنا مقصود ہے کہ ہر نبی جو ہے وہ مومن ہے. اللہ نے قرآن میں، لیو بیٹا، اللہ نے قرآن میں ہر نبی کو مومن کہا ہے. نوح انہو من عبادنا المومنین، نوح ہمارے مومن بندوں میں سے ایک مومن بندہ ہے. حضرت ابراہیم انہو من عبادنا المومنین، ابراہیم میرے مومن بندوں میں سے ایک مومن ہے. کتنے خوش نصیب ہیں آپ کہ جس صف میں انبیاء کھڑے ہوں گے، میں ذرا تشریح نہیں کرتا آپ چپ کر جاتے ہیں. اسی طرح حضرت موسیٰ، سبحان اللہ، اور حضرت ہارون کے لیے اللہ ارشاد فرما رہا ہے انہما من عبادنا المومنین، یہ دونوں بھائی موسیٰ اور ہارون ہمارے مومن بندوں میں سے دو مومن بندے ہیں. آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سارے نبی کیا ہیں؟ مومن. اب میرا یہ بھائی کہتا ہے کہ علی کو اگر ماننا ہے جس نے بھی، اسے با اعتبارے، اسے با جناب فاطمہ بھی. تو جب یہاں ترتیب کے علاوہ علی افضل نہیں ہو سکتا تو نستغفر اللہ یہ پڑھا ہے. نستغفر اللہ، ہم استغفار کرتے ہیں کہ علی کو انبیاء سے افضل کیسے مانا جا سکتا ہے. میں اپنے بھائی سے کہتا ہوں بھائی صاحب پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، اللہ نے ہر نبی کو ہمارے نبی کے علاوہ
مومن کہا ہے، لیکن میدان خندق میں رسول نے علی کو کیا کہا ہے؟ برز الایمان کلہ۔ اپنے نوجوانوں تک، باقیوں سے میرا تعلق نہیں ہے۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے۔ جو جس عقیدے پر قائم ہے ہم کو اس کے لیے مفتی نہیں ہے، ہم اس پر فتویٰ عائد نہیں کر سکتے۔ وہ بے شک اپنے عقیدے پر قائم رہے، لیکن جب ہمارے عقیدے کی مخالفت کرے گا تو پھر جواب دینا اور اپنے نوجوانوں نے ملت تشیع تک اور اپنی بیٹیوں اور بہنوں تک حق کی آواز پہنچانا یہ ہم پر واجب ہے۔ تو آج یہ کہنا کہ علی انبیاء سے افضل نہیں ہو سکتا، نستغفراللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کو انبیاء سے افضل مانا جائے؟ اچھا آؤ پھر، یہ ہے کتاب کا نام جو میں لے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے سنن ابن ماجہ۔ یہ کتاب ہے سنن، بھائی گھبرانا نہیں، چونکہ ایسے موضوعات جو ہیں ان کے لیے ذرا تشریح کی ضرورت ہوتی ہے اور وقت مجھے تشریح کی اجازت نہیں دیتا۔ سنن ابن ماجہ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 44، ایک کتاب۔ دوسری کتاب مناقب خواتین، صفحہ نمبر 294۔ تیسری کتاب کنز الامہ، جلد نمبر 12، صفحہ نمبر بھی 112۔ راوی کون ہے جس کو تمہارے 1400 سال پہلے کے بھی مولوی نہیں چھٹلا سکتے؟ یہ میں راوی کا نام لے رہا ہوں۔ راوی کون ہے؟ ان ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی تاریخی شخصیت کا بیٹا حضرت عبداللہ بن عمر، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابی رسول آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، بات چل پڑی کہ کیا رسول کی یہ حدیث ہے؟ ابھی میں سناتا ہوں۔ تو تمام جتنے ہم بیٹھے تھے سب نے متفقاً یہ فیصلہ سنایا کہ ہاں رسول کی یہ حدیث ہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ ان ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما خیر منہما۔ کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان دونوں کا بھی سردار ہے۔ تو اب جنت میں کون جائیں گے؟ قد افلح المؤمنون الذین، تو پڑھ گیا تسی سارے ہی چپ کر گئے، یعنی جنتی کون ہے؟ جنت پہ کون جائیں گے؟ سورہ المومنون کی سورہ نمبر 23 کی جا کے گھر میں تلاوت کرے کہ جنت میں کون جائیں گے؟ مومن۔ تو ہر نبی کون ہے؟ مومن۔ حسن اور حسین کیا ہیں؟ جوانان جنت کے سردار، اور علی کیا ہے؟ ان سرداروں کا بھی سردار۔ ضرور پڑھیے گا سلام۔ تو جب حسنین تمام جنتیوں کے سید ٹھہرے، سردار ٹھہرے، تو پھر سارے جنتی کیا بنے؟ ان کی رعایا۔ جب رعایا بنے تو رعایا افضل نہیں ہوتی، سرداروں کے تقابل میں رعایا مفضول ہوتی ہے، اور حسنین علی کے تقابل میں مفضول ہیں۔ تو جن کے بیٹوں کی برابری نبی نہیں کر سکتے، اس علی کی برابری کوئی ہو۔ یہ کتاب کا نام ہے تاریخ دمشق الکبیر، جلد نمبر 45،
مطبوعہ بیروت لبنان عربی میں، آل رسول اردو میں، جلد نمبر 2، حضرت پیر سید خضر حسین چشتی کی یہ تعریف شدہ کتاب۔ اس میں علامہ نے صفحہ 486 سے لے کر 488 تک حدیثیں لکھی ہیں۔ ان حدیثوں میں سے 2 یا 3 میں حدیثیں پڑھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث لکھی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آل لکھتے ہیں علیہ وآلہ وسلم، علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی ہر بشر سے افضل ہے، اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہے۔ یہ حوالہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ ہے ایک حدیث۔ دوسری حدیث علی خیر البشر فمن شک فقط کفر، علی ہر بشر سے افضل ہے۔ میں کی کرا تو علی چوبدہ علاج بشر کو کہاں سے لوگے؟ انی خالقم بشر من الطین، میں مٹی سے بشر کو خلق کرنے والا ہوں۔ تو آدم سے لے کر قیامت تک جو جو بشریت کے دائرے میں آ رہا ہے، علی ہر بشر سے افضل ہے۔ فمن شک فقط کفر، جو علی کے افضل ہونے پر شک کرتا ہے اس نے کفر اختیار کیا۔ پھر حدیث علی من لم یقل علی خیر الناس فقط کفر، جو شخص علی کو خیر الناس نہیں مانتا وہ کافر بن گیا۔ یہ رسول کی حدیث ہے۔ پھر رسول فرماتے ہیں علی خیر البشر لا یشک فیہ الا منافقون، علی ہر بشر سے افضل ہے، شک وہی کرے گا جو منافق ہو۔ لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ 5 دفعہ علی حیدر، علی حیدر، علی حیدر، علی حیدر، علی حیدر، یار ٹائم بڑا مختصر ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام حق کا راستہ، مثل الاعلیٰ، عظمتیں میں سب سے بہترین۔ ترتیب کے علاوہ میں افضل نہیں مانتا، ٹھیک ہے آپ نہ مانیں، ہم آپ سے نہیں کہتے کہ آپ علی کو افضل مانیں، یہ تو قیامت میں جا کے پتہ چلے گا نا۔ نہیں مانتے نہ مانو، لیکن دیکھ لے جس طرح آپ ٹیبل پر کتابیں رکھ کر اپنی بات کرتے ہیں، لیکن آپ کی ٹیبل پر کتابیں وہی ہوتی ہیں جو آپ کے مسلک کی ہیں۔ میں منبر پر بیٹھ کر جو حوالہ جات پیش کر رہا ہوں، سوا 1 2 4 کے کہ میں کہہ دیتا ہوں ایک شیعہ مکتب کی ہے، باقی میں جتنی کتابوں کے حوالے دے رہا ہوں وہ آپ کی مکتب کے ہیں۔ لو اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں، یہ کتاب کا نام ہے جنابی المودت، عربی میں صفحہ نمبر ہے 297 297۔ ابی وائل نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ روایت بیان کی ہے کہ ہم کننا اذا اعددنا اصحاب النبی، ہم صحابہ نے بیٹھ کر آپس میں فیصلہ کرنا شروع کیا کہ رسول کے تمام صحابہ میں سے افضل ترین صحابہ کون ہیں۔ جب ہم یہ فیصلہ کرنے بیٹھے
فقلنا، تو ہم نے کہا ابو بکر و عمر و عثمان، تمام رسول کے صحابہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ رسول کے جتنے صحابی ہیں یہ ان سب سے افضل ہیں۔ انہی سننے والوں میں ایک اور شخص بھی بیٹھا تھا، جب اس نے یہ فیصلہ سنا وہیں سے فقال رجل، اس رجل نے پکار کر کہا، نام لے کر، یا ابا عبد الرحمن، یہ اس کی کنیت تھی، یا ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، تو نے سارے صحابہ کا ذکر کیا ہے کہ یہ افضل، یہ افضل، یہ افضل، فعلی ما ہوا، علی ما ہوا، سب کا ذکر کیا ہے، علی کا تو نے ذکر نہیں کیا، علی کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں بھائی تو نے سمجھا ہے بات صحابہ کی تھی، تو نے سمجھا ہے بات صحابہ کی تھی کہ صحابہ میں سے کون کون افضل ہے، ہم نے صحابہ کے نام لے لیے، جہاں تک تعلق ہے علی کا، علی من اہل بیت الرسول، علی صرف صحابہ سے نہیں، علی صرف صحابہ میں سے نہیں ہے، علی تو اہل بیت رسول ہے، اور یہ ان کے فکرے ہیں، حوالہ میں دے چکا ہوں، یہ ان کے فکرے ہیں، لا یقاسو بہی احد، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ علی پر کسی کو بھی قیاس نہیں کیا جا سکتا؟ میں اس کا کیسے ترجمہ کروں؟ جو بچے نہیں سمجھ سکتے میں کیا ترجمہ کروں؟ وہ افضل ماننا یا برابر میں لانا تو دور کی بات ہے، یہاں تو علی کے تقابل میں کسی کا قیاس تک نہیں کیا جا سکتا، اور آگے بڑا پیارا نتیجہ دیا ہے، ورنہ شاید میں نہ پڑھتا، لکھتے ہیں، کہتے ہیں ہوا یعنی علی ہوا مع رسول اللہ فی درجات ہی نبوت اور رسالت کے علاوہ جو جو درجہ محبت کا ہے وہی علی، جو علی کو پہلا مانتا ہے مانتا تو ہے نا، جو چوتھا مانتا ہے وہ بھی مانتا ہے۔ اب لگائیں نا دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری مسکراہٹ کے ساتھ، پورے جگر کی طاقت کے ساتھ، اب پھر حوالہ، بغیر حوالے کے بات نہیں کرتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں میرے کیسر کے جتنے محرم کے ہیں 8 محرم تک آپ کو پتا ہے میں فضائل پڑھتا ہوں، 9-10 کو نہیں پڑھتا، تو یہ حوالہ جات کے ساتھ یہ کیسٹ اللہ کرے اس تک پہنچ سکے، اور اگر نہیں پہنچیں گے تو میں 5 منٹ سے جہنم میں پڑھ رہا ہوں انشاءاللہ محرم کے بعد، میں نے تو پہنچانا ہے، لے گا وہ جسے ماں نے لینے کے قابل پیدا کیا، صفحہ نمبر 297 297 احمد بن محمد قرظوری بغدادی، یہ اس کا نام ہے، یہ بیان کرتا ہے کہ مجھ سے خود بیان کیا عبداللہ بن احمد بن حنبل، یعنی امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ نے مجھ سے خود بیان کیا، کیا بیان کیا؟ وہ کہتے ہیں کالا سال تو ابھی، میں نے اپنے باپ یعنی امام احمد بن حنبل سے یہ سوال کیا،
انت تفضیل کہ رسول کے صحابہ میں سے کون کون افضل ہے. تو میرے باپ یعنی امام احمد بن حنبل نے جو جواب دیا فقال ابو بکر و عمر و عثمان ثم سکت، یہ کہہ کر وہ چپ کر گئے. میں بڑا حیران ہوا. فقلت، میں نے باپ سے کہا یا ابتے، اے میرے بابا جان، اینا علی ابن ابی طالب، آپ نے ان کا ذکر کیا ہے، علی کا ذکر نہیں کیا. تو علی کہاں گیا؟ کالا، اب وہ ان کا بیٹا کہتا ہے. کالا، وہ کہتا ہے کیا کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا کہ میرا بیٹا ہو کر بھی تو ابھی تک نہیں سمجھا کہ ہوا علی ابن ابی طالب من اہل بیت الرسول. کہ علی تو اہل بیت ہے، رسول میں سے ہے، جس پر کسی ایک کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اب ہم ایک قدم آگے بڑھ کے بس یہی مضمون کو میں روک رہا. کتاب کا نام ہے ارجح المطالب، صفحہ نمبر ہے 243 243. حضرت علامہ عبید اللہ امرتسری کی لکھی ہوئی، لاہور میں تقریباً موجود ہے. رسول پاک نے علی سے فرمایا قالا یا علی اوتیت ثلاثا لم یؤتہن احد ولا انا، اے علی 3 فضیلتیں اللہ کی طرف سے تجھے ایسی دی گئی ہیں کہ یہ فضیلتیں کسی اور کو نہیں دی گئی. کسی اور کو یہ فضیلتیں نہیں دی گئی. میں کتاب کا نام لے چکا ہوں. تو وہ 3 فضیلتیں جو رسول نے بیان کی ہیں وہ کون سی ہیں؟ رسول پاک نے فرمایا یا علیو اوتیتا شہرم مثلی ولم اوتا انا مثلی، اے علی صرف تجھے، بس تجھے، فقط تجھے مجھ جیسا سسر ملا. جب چپ کر کے بیٹھ جاندے ہو تھوڑی چپ نو بھی سلام ہے. شہرم مثلی، اے علی صرف تجھے، بس کہ میں آگے نہیں بڑھوں گا، تجھے مجھ محمد جیسا سسر ملا. ایسا سسر نہ مجھے ملا ہے نہ کسی اور کو ملا ہے. وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابْنَتِي، اور تجھے میری بیٹی جیسی صدیقہ زوجہ ملی ہے. میری بیٹی جیسی نام نہیں ہے، میری بیٹی جیسی. یا رسول اللہ نام لو، نام لو، پتہ چلے کس بیٹی کا ذکر کر رہے ہو. جواب ملتا ہے گستاخ چپ کر جا. نام تو تب لیتا جب 2 4 5 تک ہو. حسین، ٹائم نہیں ہے، میں دوبارہ نہیں پڑھ سکتا. وَأُوتِيتَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ مِنْ صُلْبِكَ وَلَمْ أُوتَ أَنَا مِنْ صُلْبِي، تجھے تیرے صلب سے، اے علی تیرے صلب سے اللہ نے حسن و حسین جیسے 2 بیٹے عطا کیے ہیں. مجھے ایسے بیٹے میرے صلب سے عطا نہیں کیے، لیکن میرے لیے فخر ہے. وَلَكِنَّكُمْ مِنِّي وَأَنَا مِنْكُمْ، تم مجھ سے ہو میں. بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ کہ جو بیٹے تجھے ملے ہیں. اور دیکھو آج اگر کسی ادارے کا کوئی ڈاکٹر، میں نام نہیں لے رہا، تقریر کے بعد کل، آج تو ٹائم نہیں ہوگا نکل جاؤں گا،
کل اگر کوئی مجھ سے اس کا نام پوچھیں گے تو میں ادارے کا نام بھی لوں گا، ممبر پر نہیں، ویسے اس کا نام بھی لوں گا۔ آج اگر کوئی ڈاکٹر کسی ادارے کا سربراہ یہ کہتا ہے حسین و حسن علی کے بیٹے ہیں، علی کے سلب سے ہیں، انہیں رسول کا بیٹا شیعہ یا بریلی لوگ کیوں مانتے ہیں؟ انہیں ان کو رسول کا بیٹا نہیں ماننا چاہیے۔ میں کہتا ہوں حضور پہلے آؤ صحابہ سے تو پوچھو، قرآن کی بات آیات کی بات تو پھر کریں گے، ٹائم ہوگا پھر کریں گے، آیت مبارکہ پھر پڑھیں گے، ابھی آؤ صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں اور اسی پہ ختم کر دیتے ہیں۔ کتاب کا نام تاریخ الخلفاء، حضرت علامہ جلال الدین سیوطی کی۔ پہلا دور آ گئے مولا حسن، جن کے ذہنوں میں ہے وہ پہنچ گئے ہیں، جن کے ذہنوں میں نہیں ہے ان کے لیے مشکل ہے۔ پہلا دور آ گئے مولا حسن، جو ممبر پر بزرگوار تشریف فرما تھے، مولا حسن نے ان سے کہا انزل ان ممبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر آؤ۔ یہ ہے تاریخ الخلفاء۔ وہ خفا نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، بلکہ یہاں ہے وہ نیچے اترے، حسن کو اٹھایا، گودی میں بٹھایا، سر منہ چوما، سر منہ چوم کر کہا بے شک یہ آپ کے باپ کا ممبر ہے۔ معلوم ہوا جو حسنین کو رسول کی اولاد نہیں مانتا وہ نہ قرآن مانتا ہے، نہ رسول مانتا ہے، نہ صحابہ مانتا ہے۔ یہی کتاب، اس میں پھر تاریخ خلفاء کا حوالہ۔ دوسرا دور امام حسین آ گئے، جو ممبر پر تشریف فرما تھے۔ امام حسین نے ان سے فرمایا انزل ان ممبر ابی، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر آؤ، نیچے اتر آؤ۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ بڑا پیارا جواب دیا، سبحان اللہ۔ انہوں نے حضرت امام حسن کا سر چوما، منہ چوما، دیکھ کر کہا بے شک یہ آپ کے باپ کا ممبر ہے، میں کہاں جاؤں؟ لا ممبر ابی، میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں۔ غم منسوب ہے اولاد رسول کے ساتھ۔ جتنا ظلم اور جتنا ستم، افسوس تو یہ ہے کہ ظلم کرنے والے کافر نہیں تھے، مشرک نہیں تھے، بلکہ اپنے آپ کو رسول کا امتی بھی کہلواتے تھے، اور اس انداز میں رسول کا گھرانہ لوٹا ہے کہ آج تک تاریخ ان کے غم میں آنسو برسا رہی ہے۔ آج چونکہ شہزادی کونین کی شہزادی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں اپنا شہزادوں کے غم میں رونے اور ماتم کرنے کے لیے ہم نے انہی سے منسوب شدہ شبیہ تابوت برآمد کرنی ہے۔ بس دو چار جملے ادا کر رہا ہوں، لیکن ایک بات پہلے کہتا ہوں، شہزادی کون و مکان کی بیٹی یعنی سیدہ بطول کی وارثہ جناب سیدہ زینب کا یہ مقام تھا کہ جتنی سیرت زینب پر ہمارے پاس عربی میں یا فارسی میں یا ان کے ترجمے میں کتب ہیں، اس میں یہ درج ہے کہ جب بھی بی بی امام حسین علیہ السلام کے سامنے آتی تھی، جس طرح رسول بطول کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، سبحان اللہ، اسی طرح امام حسین سیدہ زینب کو دیکھ کر کھڑے ہو
ہو جاتے تھے، بلکہ علامہ طباطبائی کے خاندان کے ان کے ایک عزیز ہیں سید جعفر طباطبائی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تحقیق سے یہ ثابت ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے، یعنی جب ناطق قرآن صامت قرآن کو پڑھ رہا ہوتا تھا اور سامنے سے سیدہ زینب آ جاتی تو حسین قرآن بند کر کے بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ تو آنسو آ گئے عظمت سیدہ پر۔ ایک فکرہ اور بھی بیان کر لیتا ہوں، چونکہ وقت نہیں ہوتا، میں مسائل زیادہ پڑھ نہیں سکتا، مجھے جوابات دینے پڑ گئے ہیں اس سال۔ تو تاریخ میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک دن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ، کوئی شک نہ کرنا، حضرت آیت اللہ عباس عزیزی نے جو زندہ ہے قم شریف میں، انہوں نے خصائص سیدہ زینب پر جو کتاب لکھی ہے، میں وہاں سے لے کے پڑھ رہا ہوں، اس میں انہوں نے لکھا ہے سیدہ زینب آرام پذیر تھی، یا سورج کی کچھ کرنیں سیدہ زینب پر پڑنے لگی، حسین دور بیٹھے ہوئے تھے۔ جب امام نے دیکھا کہ میری بہن پر سورج کی کرنیں پڑ رہی ہیں، اپنے مقام سے اٹھے، کرنوں اور سیدہ زینب کے درمیان حسین کھڑے ہو گئے۔ جتنی دھوپ پڑی حسین کے جسم پر پڑتی رہی، سیدہ زینب کے جسد اقدس پر دھوپ نہیں پڑی۔ کچھ دیر کے بعد سیدہ کی آنکھ کھلی، بھائی کو اس طرح کھڑے ہوئے دیکھا، تڑپ کر کہتے حسین کب سے کھڑے ہو؟ کہا جب سے تم سوئی ہو۔ کیوں کھڑے ہو؟ تم پر دھوپ پڑ رہی تھی، اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ ساری دھوپ میں اپنے جسم پر برداشت کروں، تم تک دھوپ نہ پہنچے۔ تڑپ کر اٹھی، حسین کا سر چوما، منہ چوما، ہاتھ باندھ کر کہنے لگی حسین یہ تیرا مجھ پہ قرض ہے۔ نہیں، میں پڑھ گیا، جو مسائل سنتے رہتے ہو میں پڑھ گیا۔ دونوں ہاتھ باندھ کر بھائی کا سر چوما، بھائی کا منہ چوما، رو کے کہتی ہے حسین یہ تیرا مجھ پر قرض ہے، آج دھوپ میں تو کھڑا ہوا ہے مجھے بچانے کے لیے، میں وعدہ کرتی ہوں جب تو دھوپ میں سوئے گا تجھے بچانے کے لیے میں دھوپ میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ بس بھئی اللہ دارو شیعو غیر شیعو سیدو غیر سیدو، جب بی بی نے حسین سے یہ کہا نا، بجائے اس کے کہ حسین خوش ہوتے، چہرے پر خشکی نہ رہتی، خوشی کے آثار آتے نہ، جیسے بی بی نے یہ کہا حسین نے زارو قطار رونا شروع کیا۔ جب حسین روئے، بی بی دیکھ کر کہتی ہے زہرا کا لال، بطول کا بیٹا، رونے کا سبب بتاتا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا بہن تو نے تو وعدہ کر لیا ہے، لیکن مجھے رو لینے دے، تو وعدہ نبھا نہیں سکے گی۔ کہا نہیں حسین، میں جب بھی تجھ پر دھوپ پڑے گی میں کھڑی ہو جاؤں گی۔ ہائے رونے والوں، جب سیدہ قیدن بن کر مقتل سے گزری اور حسین کے لاشے کے ٹکڑے دھوپ میں پڑے ہوئے دیکھے، آواز دے کر کہا زہرا کا لال، بطول کا بیٹا میری مجبوری ہے، ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے ہوئے ہیں، ظالم مجھے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں دے رہے۔ یہی شہزادی حسین کو بچانے کے لیے اپنے دونوں شہزادے آن و محمد بڑھا کے کہتی ہے حسین تیرے نانے کی حدیث ہے، میرے نانے کا فرمان ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، یہ میرے دونوں بیٹے تیری جان کا صدقہ ہے، انہیں صدقہ سمجھ کر قبول کر لے۔ یہ کہا دونوں شہزادوں کو اندر لے گئے، لباس پر کفن پہنایا، کفن پہنانے کے بعد
इमाम सर पर रखे। जब शहजादे मामू के करीब आकर कदमों पे हाथ रख कर कहते हैं मौला अब तो इजाजत दे दो। कहा तुम्हारी मां बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। रो कर कहते हैं मां ने तो कफन पहनाया है। अब बीबी हुजरे से बाहर रोते हुए हाथ बांध कर कहा हुसैन आज मुझे नबी की नवासी समझ कर नहीं, अली और बतूल की बेटी समझ कर नहीं, हसन और हुसैन की बहन समझ कर नहीं खैरात न दे, बल्कि आज मुझे जाफर तैयार की बहू समझ कर खैरात दे। सारे कुर्बानियां अपनी अपने हिस्से की पेश कर रहे हैं। ये जाफर तैयार के हिस्से की कुर्बानियां हैं। रोए बहन भाई, इजाजत मिल गई। 4000 कूफियों और शामियों ने इन शहजादों को घेरे में लिया। जब शहजादों के घेरे में लिया, बड़े का नाम है आम, छोटे का नाम है मोहम्मद। 4000 तीर इन शहजादों पर बरसे। जब बड़े शहजादे पर तीर बरसे, जमीन पे गिरने लगा दीन से, आवाज देकर कहता है भाई मेरा आखिरी सलाम। बीवी दरवाजे से देख रही थी, आवाज देकर कहा मेरे बच्चों ज़ैनब को तुमने सुरखरू कर दिया। छोटा भी गिरा। हुसैन पहुंचे, दोनों शहजादों को उठाया, मकतल से खैमगाह में ले आए। बीबी ने जब बड़े शहजादे को देखा, रूह कफस अंसरी से परवाज कर चुकी थी, छोटे जख्मी शहजादे का सर उठाया, गोदी में रखा। गोदी में रखकर बीबी आवाज देकर कहती है बीबियों आओ मुझे मुबारक दो, मेरी कुर्बानी कबूल हो गई। हर तरफ से कोरहा में मातम बपा हुआ। छोटे शहजादे में कुछ रमक जान बाकी थी। आंखें खोली, कहा अम्मा अब तो राजी है। बीबी ने हाथों पे लिया, आखिरी हिचकी दी, शहजादा सो गया। अब जो रिवायत के 2 फिक्रे हैं, ये सैयद सज्जाद के हैं। आप फरमाते हैं जब 11 मुहर्रम के दिन हम कैदी बनकर मकतल से गुजारे गए, कुछ देर के लिए तमाम बीवियों को इजाजत मिली अपने अपने शहीद के लाशे पर रोने की। हर बीवी, मेरे भाई अकबर की मां अकबर के लाशे पे रो रही थी, मेरे भाई कासिम की मां कासिम की लाश के टुकड़ों पे रो रही थी, मेरी अम्मा रुबाब असगर के छोटे से लाशे पे रो रही थी। मैंने देखा 2 लाशें ऐसे पड़े हैं जिन पर कोई रोने वाला नहीं। मरहबा मरहबा मरहबा, सैयदा ज़ैनब दुआएं दे रही है जिन पर कोई रोने वाला नहीं है। अब जो मैंने करीब से जाकर देखा, वो दोनों मेरे भाई शहीद ओनो मोहम्मद थे। जल्दी से मैं पलटा, मेरी फूफी मेरे बाबा के लाशे पर बैठकर बैन कर रही थी, रो रही थी। मैंने करीब जाकर कहा फूफी फूफी, हर शहीद का वारिस उसकी बहन या उसका हरम या उसकी माँ उसके लाशे पे रो रही है। अगर हो सके तो आप भी ओनो मोहम्मद के लाशे पे चली जाए। तो मेरी फूफी ने रो कर कहा सज्जाद, ये तो मैंने हुसैन का सदका निकाला था। जो सदका निकाला जाए वो फिर वापस नहीं लिया जाता। मातमे हुसैन, मातमे गरीब।